الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس پہ بات کروں گا میں وہ شرک اور اس کی اقسام اور موجودہ پاکستان کی صورتحال اور جو خواب ہیں وہ اسلام میں حجت ہیں یا نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جو لوگ میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی میں ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے، اور بے شک اللہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور حج اور عمرہ بھی پہلے سے بہت زیادہ کیا جاتا ہے، نمازیں بھی پہلے سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں، اور صدقہ اور خیرات بھی پہلے سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سب کچھ زیادہ ہونے کے باوجود ہم مسلمان جو ہیں وہ پستی میں ہی چلتے جا رہے ہیں، یعنی ہم اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ جو گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے اس کو آج کے دور میں ہم مسلمانوں نے سب سے چھوٹا گناہ سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور اگر دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا، اس کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے شرک۔ شرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بھی جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا، مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جس نے شرک کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اور آج ہم مسلمانوں نے شرک کو شرک ہی سمجھنا چھوڑ دیا ہے، اور موجودہ دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دنیا اتنی شرک سے بھر چکی ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی۔ میں آپ کو شرک اور اس کی اقسام جب بتاؤں گا تو آپ اپنے ارد گرد گھوم کے نظر گھما کے دیکھیں تو آپ کو بھی یہی لگے گا کہ شرک جو ہے وہ واقعی اب اس دنیا میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو اب جو موجودہ دور ہے اس میں جو شرک ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ ہم زبان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہیں، ہمیں عملی طور پہ بھی اس چیز کو ثابت کرنا ہے کہ ہم عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر آپ دیکھیں تو آج ہم نے آرٹ اور کلچر کے نام پہ، ڈیکوریشن کے نام پہ، اور اگر آپ دوسرے معنوں میں دیکھیں تو ہم نے کافروں کا کلچر جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔ تو ان چیزوں کے نام پہ ہم نے جو بت اور یہ جو اسٹیچوز ہیں یہ اپنے گھروں میں ہم نے سجا لیے ہیں، جو غیر ضروری تصویریں ہیں جو دیواروں پہ ہم نے اپنے گھروں میں سجا لی ہیں، یہ سب کی سب جو ہے نا یہ فارم آف شرک ہیں۔ اب اگر کسی کے گھر میں ڈیکوریشن پیس پڑا ہوا ہے، چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہے، وہ کوئی خرگوش کی شکل ہو سکتی ہے، کوئی ہرن کی مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی شیر کا مجسمہ ہو سکتا ہے، کوئی ایگل ہو سکتا ہے، تو وہ بھی بت ہی ہے اس میں۔ اور ان بتوں میں جو خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے تھے، جو ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی بت تھے، یہ بھی بت ہے، صرف شکلوں کا فرق ہے، اور آپ کہہ لیں کہ جسامت کا فرق ہے۔ وہ بھی بے جان تھے، یہ بھی بے جان ہے۔ وہ بھی اس وقت کے لوگوں کو نہ کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے تھے، اور یہ بھی آج کے دور میں نہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام، ان کو ان بتوں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، چاہتے تو وہ پڑے رہتے، ان کو کیا تھا، وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان بتوں کو توڑ کے تو یہ عملی طور پہ ثابت کیا کہ وہ صرف زبان سے یہ نہیں کہتے بلکہ عملی طور پہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب شہر کے لوگ سب باہر چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو نہیں توڑا جو بڑا بت تھا، اور اس کے کندھے پہ وہ کلہارا رکھ دیا۔ اور جب شہر کے لوگ باہر سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باطل خداؤں کو کسی نے توڑ دیا ہے، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں باتیں کرتے سنا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس بڑے بت سے پوچھیں
یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کس نے یہ سارا باقی بت توڑے ہیں.